انڈیا نہیں کر پایا. کارگل کے بعد یہ ہوا تھا کہ جیسے ڈٹر کیا تھا انڈیا نے، مثلاً کہ مشرف، جنرل مشرف جو تھے، انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا تھا کہ جناب یہ جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ہم ان کو بند کریں گے، یہ ہے وہ ہے. کوئی ہم نے ایسی اناؤنسمنٹ اب کے نہیں کی. اٹ مینس کہ ڈیٹرنس ان کی طرف سے بھی کامیاب نہیں ہوا، اور ہم بھی ڈٹر نہیں کر پائے انہیں کہ جی وہ آ کے حملے نہیں کریں گے. سو ڈیٹرنس، کنونشنل ڈیٹرنس دونوں طرف سے اسٹیبلش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایک طرح سے وہ اگر 3-4 دن اور جاتی تو پھر وہ خدشہ تھا کہ دونوں نیوکلیر ملک ہیں، تو وہ ایک مسئلہ جو تھا وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کود پڑے. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے انوالومنٹ سے. میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن عائشہ ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ ایڈونچرزم جو تھا انڈیا کی پرائم منسٹر اور ان کی حکومت کی طرف سے، یہ کافی حد تک ان کے گلے بھی پڑا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے شاید ان کو توقع تھی کہ پہلگام کے بعد ان کو سپورٹ ملے گی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر دنیا سے، اور وہ آ کر یہاں پہ ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے. انہوں نے داغے بھی میزائلز اور اٹیکس کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیکن دنیا نے جو پاکستان کی ریٹیلیشن تھی اس کو پھر یہ بھی سمجھا کہ ہاں ان کی جو سوورنٹی ہے یا ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا ہے، تو جوابی کارروائی بنتی ہے پاکستان کی. تو اس لحاظ سے تھوڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے انڈیا کی طرف سے، کیونکہ ان کو شاید یہ توقع تھی کہ ان کو زیادہ سپورٹ ملے گی، لیکن ان کو وہ ملی نہیں، بلکہ الٹا اینڈ میں تو امریکہ نے آ کے سیز فائر کروا دیا. اور جو ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، آذربائیجان بڑے کلیئرلی. تو یہ ان کی کیلکولیشن کیا تھی؟ کیلکولیشن یہی تھی نا کہ آپ کو سگنل کریں کہ بھئی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو اٹیکس ہوئے اس میں انہوں نے ایک طرح سے سرپرائز کا ایلیمنٹ ان کے حق میں یوں تھا بھی نہیں، کیونکہ 1 مئی کو رائٹرز نے آلریڈی رپورٹ کیا تھا کہ جی مدرسے ہمارے خالی کرائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ اچھا یہ سگنلنگ ہے، جس میں اگین وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور کوئی دنیا میں اتنی بڑی کوئی گفتگو ٹیررزم پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی. کشمیر آن دی ادر ہینڈ، جسے کہتے ہیں نا کہ بہت سالوں میں کشمیر پہ کوئی گفتگو نہیں تھی، کشمیر پہ گفتگو جو ہے وہ پھر شروع ہو گئی. کتنی دیر رہتی ہے، کتنا انٹرنیشنل کمیونٹی سسٹین کرتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ جانتے ہیں نا کہ اس وقت بہت سارے کاموں میں پھنسی ہوئی ہے. ٹرمپ صاحب نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ بھئی میں ان دونوں کی صلح صفائی کرا سکتا ہوں، اور بات کرا، ان کو بٹھا، ان کو ڈنر پہ بلا لیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو کانسنٹریشن سپین ہے اس کی بات ہے نا کہ کتنی دیر وہ کانسنٹریشن رکھیں گے، کیونکہ ان کا مین ایشو اس وقت یوکرین ہے، اور وہ یوکرین پہ میں کا مسئلہ حل کرانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. تو کتنی دیر وہ اپنی ان کا اٹینشن سپین کتنا ہے ہمارے اس ایشو کے لیے. جی اچھا عائشہ، یہ وہ ایک دو ویورز کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی گراف میں جو مضمون آیا میمفس بارکر کا، اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ڈیمیج کی بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کافی ڈیمیج پہنچایا ہے. تو یہ مختلف قسم کی رپورٹنگ بھی جو ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے نا، اس لیے انڈیا بھی اس پہ اعتراض، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پاکستان کے حق میں جا رہی ہے رپورٹنگ، سوائے یہ نیو یارک ٹائمز کی جو آپ نے ذکر کیا اور واشنگٹن پوسٹ کا، جہاں پر میں اس لیے واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کی سٹوری اور میمفس باکر کی ایک طرف رکھوں گی، کیونکہ دیکھیں ایسے کانفلکٹس میں ڈیٹا جتنی دیر میں لگتی ہے جنریٹ ہونے میں، وہ تو سیٹلائٹ امیجز ہیں جو کہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کی سٹوری اس کو بیس کرتے ہوئے، اور یہ
جرنلسٹ نہیں ہیں جنہوں نے کامنٹ کیا ہے، ایکسپرٹس ہیں جو کہ ملٹری کو دیکھتے ہیں اور ان کے اس میں ویوز آئے ہیں. تو اس لیے میں کہہ جی رہی ہوں کہ اس رپورٹ کو میں زیادہ غور سے دیکھوں گی. اچھا ہم بالکل ہم ہم بے شک خوش ہو لیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ تالیاں بج گئی، ویری نائس، لیکن ظاہر ہے جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے آپ اس پہ کام کرتے ہیں، کریکشن کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ٹیکنالوجی آپ نے امپروو کرنی ہے، کیا لینی ہے. کیونکہ میرے خیال میں یہ کانفلکٹ یہی ختم نہیں ہوا، اس کا ایک اگلا حصہ بھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے، مے بی 6 months، مے بی مور دین اے ایئر. تو جی اس وقت کے لیے آپ جو ٹیکنالوجیکل اسیسمنٹس ہیں ان سے آپ دیکھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کی اپنے ہاں کمیاں ہیں جنہیں آپ نے پورا کرنا ہے. بالکل. تو اچھا عائشہ، یہ ذرا تھوڑا سا میں یہ بھی ڈسکس آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ تیاری ہے، تو یہی جو بات ہے اب یہ خدشے کی بات ہے کہ اگر دوبارہ یہ ارادہ ہے ہندوستان کا کہ وہ پھر سے کوئی حملہ شملہ کریں گے، تو یہ تو پھر معاملہ یہ تو آگے جنگ پھیلتی جائے گی اور کوئی امن کا چانس جو ہے وہ کم ہوگا. میں ایک بہت اچھا آرٹیکل انڈیا کے ایک فارمر ڈپلومیٹ ہیں ایم کے بھردا کمار، جی انہوں نے کل ہی انڈین ایکسپریس میں لکھا کہ انہوں نے کہا کہ اب انڈیا کو بھی اپنی پالیسی بدلنی چاہیے کیونکہ ان کو پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی اپنے معاملات طے کرنے چاہیے. اور بھی اس طرح کی آوازیں، ارون شوری نے بھی یہ بات کہی ہے جو کہ کل ہی انہوں نے وائر میں انٹرویو دیا. اور بھی کافی آوازیں ہیں، وہ مین اسٹریم کو ہم الگ کر دیں، جو جنگو اسٹک پوری ان کی ایک بریگیڈ ہے بی جے پی کے. رضا دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، میں صرف کاٹ کے آگے ہاں بات کو لے کے جا رہی ہوں. دیکھیں پتہ ہے ایک جو دلچسپ چیز ہوئی ہے اس کانفلکٹ میں، وہ یہ ہے کہ جو پرفارمیٹیو فیکٹر تھا نا آڈینس کے لیے، لوکل آڈینس کے لیے، اس میں 2016-19 اب ہر دفعہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دونوں سائڈیں جو ہیں وہ سینہ کو بھی کرتی ہیں، اپنے آپ کو تھپکی دیتی ہیں اور لوکل آڈینس کو بتاتی ہیں کہ جی دیکھو ہم نے کیا کیا. تو جو اس کا دیکھیں، ہم نے جو جتنی جنگیں پرانی لڑی ہیں نا ہندوستان پاکستان میں، اس میں ہوتا تھا نہ کہ فوجیں انگیج ہوتی تھیں، ظاہر ہے وائلنس بھی ہوتا تھا، لیکن اس میں جیو اسٹریٹجی جو تھی وہ گورن کرتی تھی مینلی چیزوں کو. اب لو یہ جو لمیٹڈ کانفلکٹ ہے، اس میں ایک جو عنصر میں سمجھتی ہوں خدشے کا وہ آ رہا ہے، وہ یہ کہ آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس آپ کی جیو اسٹریٹجی کو گائیڈ کر رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے آپ کی میری 10 دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے کہ جب پہلگام کے بعد یہ چیز ایک آپ کی میری کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے اور ہم یہ تھے کہ اچھا مودی اٹیک، نریندر مودی اٹیک کریں گے نہیں کریں گے. تو ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ چونکہ ان کے پاس وہ کنونشنل ایج نہیں ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کو کھا پی جائیں، تو شاید وہ یہ رسک نہیں لیں گے. لیا، اور اس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے جو پالیسی کا پرفارمیٹیو ایسپیکٹ. اور دکھاوے وہ کا، یعنی جی کہ وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو ہاں خوش کرنا، خوش آرام کرنے کا. کرنا. جی جی تو یہ جو ہے نا یہ ایک خطرناک ایسپیکٹ ہے ہندوستان پاکستان کی جو ابھی تک لمیٹڈ وارفیئر ہوئی ہے اور آنے والی کانفلکٹس تک، کہ they will be driven more by needs to satisfy your local audience than a very purely military rationale.